اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، یہ تیسری طلاق مراد ہے۔ اس سے پہلی آیت کے شروع میں جو فرمایا گیا تھا کہ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ دو مرتبہ طلاق دینے کی صورت میں ہے، تو اس کے بعد اس کے پاس رجوع کرنے کا آپشن تھا۔ اب یہاں پر تیسری طلاق مراد ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، یعنی تیسری طلاق دے دے، تو اب اس کے بعد کیا حکم ہے؟ تو فرما رہے ہیں فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، دوبارہ رجوع تو کر ہی نہیں سکتا، دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتا، وہ عورت حلال ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور سے۔ طلاق اس نے دے دی 3، تو عدت گزارے، اور عدت جیسا کہ اوپر بتایا گیا آیت کے اندر کہ 3 ماہواریاں ہیں، اور چونکہ طلاق پاکی کی حالت میں دی جاتی ہے اور ماہواری کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، لیکن اگر ماہواری کی حالت میں طلاق دے دی تو واقع ہو جاتی ہے، لیکن جس ماہواری میں طلاق دی ہے وہ ماہواری پھر عدت میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس ماہواری کے علاوہ 3 ماہواریاں گزرنا یہ ضروری ہوگا۔ تو جو بھی ہو، بہرحال عورت پہلے اس شوہر، جو پہلا شوہر ہے، اس کی عدت گزارے گی، اور اس عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں نکاح کر لیں، اور وہ شوہر نکاح کے بعد زوجیت والا تعلق قائم کرنے کے بعد وہ اگر طلاق دے دے اور پھر وہ عدت گزار لے تو پھر پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو جائے گی۔ اور اس کو شرعی اصطلاح میں حلالہ کہتے ہیں، لیکن حلالہ میں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جو آج کل معاشرے میں عام ہے کہ حلالہ کی نیت سے نکاح کرتے ہیں، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، وہ گناہ ہے۔ اگرچہ اس کا اثر ظاہر ہوگا کہ پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو جائے گی، لیکن اس نیت سے نکاح کرنے والے پر نبی اکرم، کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ تو حلالہ کی نیت سے نکاح نہیں ہونا چاہیے، بغیر حلالہ کی نیت کے ویسے ہی ان کا نکاح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اتفاقاً طلاق بھی ہو گئی اور اس نے عدت گزار لی، تو پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو جائے گی۔ تو بہرحال فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد وہ اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی وہ عورت، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے اور اس کے ساتھ نکاح والا تعلق قائم بھی ہو جائے۔ صرف نکاح کر لے اور طلاق دے دے تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، نکاح والا تعلق قائم ہونا بھی ضروری ہے، پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، اور عدت گزار کر سب۔ اور عدت کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جس شوہر کے گھر میں طلاق ہوئی ہے اسی شوہر کے گھر میں وہ عدت گزارے گی، اس کے علاوہ کہیں اور عدت گزارنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ جو مجبوری کی صورت ہے کہ وہاں وہ گھر گر جائے یا گھر میں اس کے لیے اس کے عزت کا اس محفوظ رکھنا مشکل ہو، ایسی کوئی صورتحال ہو، کوئی ایسی مجبوری ہو، تو اس مجبوری میں پھر کسی دوسرے گھر میں عدت گزار سکتی ہے۔ اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو عدت کہیں اور نہیں گزار سکتی، بلکہ شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر یہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے، دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا،
تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے ان یتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، باہم رجوع کر لیں۔ رجوع کرنے کا معنی یہ ہے کہ دوبارہ وہ نکاح کر لیں، کیونکہ اب حلالہ ہو چکا، لیکن نکاح اس نیت سے اور اس یقین کے بعد وہ کر لیں کہ ان ظن، اگر ان دونوں کو یقین ہو ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو قائم کریں گے، یہ یقین ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طبعی میلان نہیں ہے، اگر دوبارہ ہم نے نکاح کر بھی لیا تو وہی ہوگا کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا اور بیوی میرے حقوق ادا نہیں کر پائے گی، تو پھر وہ دوبارہ نکاح نہ کر لیں۔ نکاح کرنے اس وقت کر لیں جب یقین ہو کہ ہاں پرانی باتیں ہم بھول جائیں گے اور نئے سرے سے ہم زندگی اور نیا سفر شروع کریں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہے، طلاق کے حوالے سے، رجوع کے حوالے سے اللہ کے حدود ہیں، اللہ کی قائم کی ہوئی ایک لکیریں ہیں، اور یبینھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدود کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو سمجھ رکھتے ہوں۔ تو جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حدود کو سمجھ کر یہ بھی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان حدود کو پھلانگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرنا ہے۔ تو بہرحال اولاً تو طلاق ہونی ہی نہیں چاہیے، طلاق ہو بھی جائے تو ایک طلاق ہونی چاہیے اور وہ بھی پاکی کی حالت میں ہونی چاہیے، تاکہ اس کے بعد رجوع کا حق بھی رہے، اور اگر عدت گزر جائے تو دوبارہ نکاح کا آپشن بھی رہے، اور اگر ایک کے بعد دو دے دیتے ہیں تب بھی رجوع کا حق رہتا ہے اور دوبارہ نکاح کا رہتا ہے۔ لیکن اگر تین دے دی جو کہ خلاف سنت بھی ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ نہ رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ ہی دوبارہ نکاح کا حق باقی رہتا ہے، جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کر کے وہاں سے طلاق لے کر عدت گزار کر نہ آ جائے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم بیویوں کو طلاق دو وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم بیویوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت تک پہنچ جائیں، یعنی عدت گزار رہی ہوں اور عدت پوری کرنے کے قریب ہو جائیں، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو قاعدے کے مطابق انہیں روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا قاعدے کے مطابق انہیں چھوڑ دو۔ قاعدے کے مطابق انہیں روک لو یعنی رجوع کر لو، جو قاعدہ شرعیہ ہے یہی ہے کہ عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتے ہو اگر طلاق رجعی دی ہے، اور یہ کہ رجوع کرنے پر گواہ بنا لو، جس طرح قرآن مجید کی دوسری جگہ ہے کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ اس رجوع کرنے پر دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو، کہ کل کو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، عورت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس نے جو ہے نا عدت میں رجوع نہیں کیا تھا، لہٰذا اب رجوع کا حق اس کا ختم ہو چکا ہے، تو گواہ وہ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ وہ گواہ جو ہے نا وہ رہے وہاں پر۔ تو یہ قاعدہ شرعیہ کے، اور پھر یہی ہے کہ ان آیات کے اندر جس طرح ہے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ پرانی باتیں میں بھولنا چاہ رہا ہوں اور نئے سرے سے میں اچھے طریقے سے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں، یہ یقین ہو، یہ نہ ہو کہ صرف اس کو تکلیف دینے کے لیے، ستانے کے لیے رجوع کر لیں اور پھر طلاق دے دیں اور پھر رجوع کر لیں، یہ صورتحال بھی نہ ہو۔ تو قاعدہ کے مطابق اس کو یا تو روک لیں، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا قاعدے کے مطابق اس کو چھوڑ دیں، اور قاعدے کے مطابق چھوڑنا یہی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر لیں، مہر ادا نہیں کیا ہے تو مہر اس کا ادا کر لیں، اور اگر نکاح والا تعلق قائم نہیں ہوا ہے تو پھر یہ کہ نکاح کرتے وقت مہر متعین ہوا ہے اور نکاح والا تعلق قائم نہیں ہوا، چاہے رخصتی نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو پھر اس پر آدھا مہر دینا ہوتا ہے، اور اگر نکاح میں مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور نکاح کے بعد نکاح والا تعلق بھی قائم نہیں ہوا
تو پھر اس کو کوئی بھی مہر ادا کرنا لازم نہیں ہوتا، اس کو کچھ تحفے تحائف دینا لازم ہوتا ہے۔ ویسے ہر مطلقہ عورت کو تحفے تحائف دینا مستحب ہے، لیکن جس مطلقہ عورت سے نکاح ہوا ہو اور نکاح کے بعد نکاح والا تعلق قائم نہ ہوا ہو اور نکاح کے دوران مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نکاح کے دوران مہر مقرر نہیں کیا جاتا تو وہ نکاح ہو جاتا ہے، مہر یہ نکاح کے لیے شرط ہے، تو مہر وہ نکاح ہو جاتا ہے اور بعد میں آپ کو مہر دینا لازم ہوتا ہے، اور وہ اس کو مہر مثل کہتے ہیں کہ جتنا اس جیسی عورتوں کا جتنا مہر اس معاشرے کے اندر عام ہے، اس جتنی پڑھی لکھی، اس جتنی حسن و جمال والی، اس جیسی خاندان والی، اس جیسی عمر والی، اس عورت کی جتنی مہر ہوتی ہے معاشرے کے اندر، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ اور مسنون بھی ہر نکاح میں مہر مثل ہی ہے، اگرچہ اجازت ہے کہ آپ جتنا طے کر لو کر سکتے ہو، جتنا چاہو طے کر لو کر سکتے ہو، کم از کم بتا دی گئی ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ 10 درہم سے کم نہ ہو 10 درہم میں اس زمانے کے مطابق جو چاندی تھی اس سے کم نہ ہو، زیادہ سے زیادہ جتنا چاہو رکھ لو، لیکن زیادہ صرف فخر و مباحات کے لیے رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے، جائز تو ہے، جواز میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فخر و مباحات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ بھئی زیادہ مہر رکھنے کی وجہ سے آخر ہوگا کیا اس عورت کا، صرف یہی کہ نام ہو جائے گا کہ اس کا اتنا زیادہ مہر تھا، تو صرف اس نام کی وجہ سے مہر بڑھا دینا یا اپنے آپ کو کوئی بڑا دکھانے کے لیے مہر بڑھا دینا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ جب نکاح ہی کرنا ہے، گھر بسانا ہے، تو اتنا لمبا چوڑا مہر رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جو مناسب مہر ہے وہ متعین کر لیا جائے۔ لیکن بہرحال مہر کے اندر یہی ہے کہ جتنا وہ چاہیں مقرر کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ادائیگی کی نیت ہو۔ بعض لوگ زیادہ مہر مقرر کرتے ہیں لیکن نیت ان کی ادائیگی کی ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو بہرحال جس عورت سے نکاح کر لیا جائے اور اس کا مہر نکاح کے دوران متعین نہ کر لیا جائے تو اس کا نکاح درست ہے، لیکن شوہر پر مہر دینا ہی ہوگا اور وہ مہر مثل دے گا۔ لیکن اگر نکاح والا تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی ایسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو پھر مہر لازم نہیں ہوتا، وہ عورت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرا تو نکاح ہوا ہے لہٰذا تم مہر مجھے دو گے۔ نکاح والا تعلق قائم نہیں ہوا اور نکاح میں مہر مقرر نہیں ہوا تو اس عورت کو مہر دینا لازم نہیں ہوتا، ہاں تحفے تحائف دینا لازم ہے، اور تحفے تحائف کی ادنا صورت یہی ہے کہ ایک سوٹ دے دیا جائے، کم از کم یہی ہے، باقی ہے کہ انسان اپنی وسعت کے مطابق جتنا دینا چاہے، تو اس کو متعہ کہتے ہیں۔ بہرحال اگلی آیات کے اندر اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ تو او سرحوہن بمعروف، قاعدے کے مطابق ان کو چھوڑ دو جو قاعدہ شرعیہ ہے۔ ولا تمسکوہن ضرارا، اور ان عورتوں کو نہ روکو، یعنی رجوع نہ کر لو، ضرارا تکلیف دینے کے لیے، ستانے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کر لو، یہ طریقہ نہ ہو جس طرح زمانے جاہلیت کے اندر تھا، یہ ستانے کے لیے رجوع کر لیا جاتا۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے گا کہ صرف ستانے کی نیت سے رجوع کرے گا، یا رجوع قاعدہ شرعیہ کے مطابق نہیں کرے گا، یا طلاق قاعدہ شرعیہ کے مطابق نہیں دے گا، جو کوئی ایسا کرے گا فقط ظلم نفسہ، تو اپنے آپ کے ساتھ ہی وہ زیادتی کر رہا ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زیادتی کا اس سے سوال کریں گے، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چھوڑتے، دنیا میں بھی اس پر مختلف قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں لاتے ہیں، آخرت تو ہے ہی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ، کھیل نہ بناؤ، یعنی یہ طلاق ہے یا نکاح ہے، جس طرح کہ کل عرض کیا گیا کہ یہ اگر مذاق میں بھی دے دی جائے تو یہ واقع ہو جاتی ہے، نکاح ہے، عتاق ہے، طلاق ہے، رجعہ ہے، یہ اگر مذاق میں بھی دے دی جائے تو یہ واقع ہو جاتی ہے، تو اگر مذاق بناؤ گے تب بھی یہ واقع ہوگی، لہٰذا اللہ کی آیات کو یعنی ان احکامات کو مذاق نہ بناؤ کیونکہ یہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے جس طرح کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ مذاق میں طلاق دے دی، مذاق میں طلاق دے دی صرف ستانے کے لیے یا صرف ایک شغل کے لیے، تو وہ واقع تو ہوتی نہیں تھی، وہ کہتے تھے ہم نے مذاق میں دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کے احکامات کو کھیل نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ۔ تو صرف
یہ آیت اگرچہ طلاق کے حوالے سے ہے لیکن عام ہے، اللہ کی جتنی بھی آیات ہیں، احکامات ہیں، ان کو کسی بھی موڑ پر مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ بعض لوگ جو اس طرح جو ہے نا کسی دینی شعار کو، مثلا داڑھی کو یا پگڑی کو یا کسی بھی دینی شعار کو، یا مثلا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ اگر پائنچے آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہیں تو اس کا بھی مذاق اڑا لیتے ہیں۔ تو ایک دینی حکم ہے، آیت اللہ ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، یا یہ کہ کسی دیندار کو جو لوگ مذاق کے طور پر اگر مولوی کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ اچھے طریقے سے اس کو مولوی صاحب کہیں، وہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض لوگ جو گالی بنا کر کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ہیں، تو یہ اگر صرف اس وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے اس کے ایمان کے سلب ہونے کی والی بات۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا اور صبح مومن ہوگا، تو وہ ساری یہی چیزیں ہیں کہ جو ہم زبان پر کنٹرول نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ جو مجھے زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ کوئی ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس لیے زبان کے حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ گناہوں کا اکثر وہ وجہ یہی زبان بنتی ہے۔ تو وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہی ہے کہ وہ دنیاوی قوانین کی طرح صرف قانون کو لاگو نہیں کرتا، بلکہ اس قانون کے حوالے سے ذہن سازی بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے احکامات تمہارے لیے ایک نعمت ہے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس کو جو ہے نا ان احکامات کو لے لیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس کتاب اور حکمت کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے نازل کیا، کہ جس کی وجہ سے تمہیں ہدایت مل رہی ہے۔ یعظکم بہ، اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا پیغام ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا پیغام ہمارے پاس قرآن کی صورت میں، اور حکمت سے مراد احادیث نبویہ اگر مراد لے لیں تو احادیث نبویہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے پتہ ہے، تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ان احکامات کی قدر کرو، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین جانو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یہ یقین رکھو۔ لہٰذا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ تصور نہ کرو کہ ہم کچھ کریں گے تو اللہ کو پتہ نہیں ہوگا، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔